अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हुलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस वक्त चीन में मौजूद हैं, आज उनकी चीनी सदर से भी अहम मुलाकात हुई और सियासी और अस्करी क़यादत चूँकि वहाँ पर दोनों ही मौजूद हैं, तो अहम मुलाकातें और उसके नतीजे में पाकिस्तान क्या हासिल करेगा इस हवाले से और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आगे किस तरह से फ़रोग़ पाएंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जब वापस आते हैं वतन तो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे और उसके बाद ईरान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनके उस दौरे को हतमी शक्ल दी जा रही है, जहाँ पर सऊदी अरब में वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लेकिन सऊदी अरब और फिर ईरान मसालियत के हवाले से क्या इमरान खान साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं और ये अचानक से अगर ये फ़ैसला किया जा रहा है तो कैसे। और साथ साथ आज इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च से कबल ताजिर जो है वो मार्च करते हुए नज़र आए। सरीना चौक पर ताजरों की एक बड़ी तादाद जो है और वो और उनके पुलिस के दरमियान जो है वो काफ़ी हमें एक सूरत हाल बड़ी संगीन नज़र आ रही थी। FBI के सामने भी एहतजाज करने की कोशिशें की गई। ताजिर आखिर क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं और क्या हुकूमत उनके मुतालबात या उनको जो गुज़िश्ता हफ़्ते फ़ौज और हुकूमत से ताजिर बरादरी की मुलाकात हुई थी और जो यकीन दहानी कराई गई थी तो फिर गैर यकीनी क्यों ताजरों में। मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च 27 अक्टूबर के बजाय 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। पहला पड़ाव जो है वो कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर को होगा। मौलाना साहब का ऑब्जेक्टिव है क्या, मकसद है क्या, और नून लीग जिसका आज मजलिस आमला का इजलास भी हुआ, क्या तय पाया, क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना साहब की जो बज़ाहिर तौर पे हिमायत तो कर रहे हैं, उनके साथ तो खड़े हैं, लेकिन क्या मार्च में शरीक होंगे कि नहीं। पीपल्स पार्टी का भी कोर कमेटी का इजलास कराची में जारी है। हारून साहब, सबसे पहले तो इस बात से आगाज़ कि इमरान खान साहब 29 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का दौरा करेंगे और फिर ईरान का भी दौरे के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अचानक भाई ईरान वो कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है जा रहे हों। जब तक हुकूमत पाकिस्तान ऐलान न करे, वज़ारत ख़ारजा ऐलान न करे, उस वक्त तक हम क्या कह सकते हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान के पास जो असल हुकूमत है, जो उनके पास मालूमात हैं, सऊदी तो चाहते हैं और अमरीकी चाहते हैं, अमरीकियों से ज़्यादा सऊदी चाहते हैं। हसन रूहानी ने, आपको पता है ना, मुलाकात की ख्वाहिश उन्होंने की, उन्होंने मुस्तरद, उन्होंने कहा मेरे लिए बड़ा एजाज़ होगा, मुलाकात मुस्तरद कर दी। यही मुज़ाकरात का तरीका होता है। पहला कदम आप सख्ती के साथ उठाते हैं, फिर नरमी शो करते हैं। जब आपने बात के 5 मरले का एक प्लाट भी ख़रीदना हो तो आप ये टेम्पटेशन शो नहीं करते। ये हमारे लोग हैं जो भागे हुए जाते हैं मुँह में घास लेके, और उसका नतीजा भी आप देखें। 1 अरब आदमी आपको दुआएँ देंगे। आज ये बड़ी उसने जी अपना कश्मीर को आज़ाद करा दिया है, इमरान उसको डोनाल्ड ट्रंप को दुआ देगा। डोनाल्ड ट्रंप को कौन दुआ देगा? अगर वो करेंगे तो अपनी ज़रूरत से करेंगे। हाँ, वो अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ की जा सकती है। तो सऊदी तो विलिंग है, ईरानी नहीं है। देखिए, ईरानी ये नहीं मैं कह रहा कि जंग चाहते हैं, फसाद चाहते हैं, झगड़ा चाहते हैं। ईरानियों को अमन सूट करता है, यानी बुनियाद तो मौजूद है मसालियत की। दोनों तरफ ख्वाहिश तो होगी। सऊदियों ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जो अब तक की कोशिश, जो खामोशी से बातचीत हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनको वेलकम किया। ईरानियों की रिजर्वेशन हैं हमारे बारे में कि हमारे ताल्लुकात उनसे जो हैं अमेरिका के साए में रहे हैं। हमने लियाकत अली खान ने इनकार कर दिया था अमेरिका की बात मानने से, उनको तो कत्ल करा दिया अमेरिकियों ने। अब ये कोई राज नहीं है, उनके जो अपने पेपर अफशा हुए उसमें है। तो ये तो डरे हुए लोग रहे हैं। पाकिस्तान का एक साबिक सदर था, मैंने उसको आमादा कर लिया अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए जो मैंने लिखनी थी। उसने कहा लेकिन अमेरिका के खिलाफ बात करनी थी। रिटायर हो चुका था और फिर भी ये डर था, हालांकि वो बेहतर लोगों, निस्बतन बेहतर लोगों में से एक था। तो गुजारे ये है कि अमरीकी चाहते हैं, सऊदी चाहते हैं, फूंक फूंक पर कदम रखना होगा। मैं एक वाक़या आपको बता देता हूँ। जनरल बाजवा ने कहा ईरानी सदर से कि हम चाहते हैं कि आपकी सुलह हो जाए। उन्होंने कहा कि आप ये क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि अल्लाह ने इसको हुक्म दिया मुसलमानों में सुलह कराई जाए। रसूलुल्लाह का फरमान भी अस्सुलह खैर, भलाई तो सुलह में होती है। वैसे तो ना ईरानी जो हैं कभी इन चीज़ों पे गौर करते हैं, ना सऊदी करते हैं। ये दुनियावी अक्ली इनके लिए सब कुछ, अल्लाह के रसूल के फरामीन और कुरान मजीद इनके लिए बातों में तो ये भी कहते हैं या का नाबुदु का नस्तईन, लेकिन वो जब अमल का वक्त आता है उस पर उस इल्हामी इल्म का और अखलाक का कोई साया नहीं। चलिए मसालियत करा तो वो मसाले जो है ना जी, उन्होंने जब कहा उनसे कि मसालियत करा देते, उन्होंने कहा आप क्यों चाहते हैं?
انہوں نے کہا اللہ نے کہا قرآن میں لکھا ہوا اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو ہی واز سو انتھوزیاسٹک، وہ اپنی کرسی سے اٹھے. اس کا مطلب ہے کہ چاہتے تو ہیں، ورنہ وہ ان کو اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی ایسا آدمی نہیں ہے جو اداکاری کر کے دکھا. دونوں کی ضرورت ہے، سلیقہ مندی بہت چاہیے ہوتی ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ لیڈی ڈیانا کا جو پاکستانی ڈاکٹر سے جھگڑا تھا، جو تھا کچھ کشیدگی ہو گئی تھی، تعلقات ہے، کشیدگی تھی، اسے شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بیچاری اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی غیر محتاط بات نہیں کرنی چاہیے. تو عمران خان سے کہا گیا تھا کہ ان کی صلح کرا دیں، بات کرا دیں. تو عمران خان نے کہا میں نے تو اس سے بات کی تھی، اس نے دوبارہ مجھے فون ہی نہیں کیا. یہ رویہ نہیں ہوتا. اس کو ایک پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر ویری کیئرفلی اپنا اس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لڑائی ہو میاں بیوی میں تو اس کے لیے مبالغہ بھی جائز ہے، یعنی جھوٹ بھی جائز ہے. بالکل کام اس سے اچھا کوئی نہیں، لازمن کرنا چاہیے، پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے، فالو اپ. اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتا ہے تو ایک تاریخی ایک پورا رول ادا کریں گے عمران خان صاحب، اور وہ بھی ایران اور سعودی عرب کے مابین ثالثی کا کردار ایک بہت بڑا مشن ہے، اور امپاسبل مشن تو کوئی بھی نہیں ہوتا ڈپلومیسی میں. تو خود دونوں فریقین جو ہیں وہ سعودی عرب اور ایران وہ چاہتے ہیں، رضامندی انہوں نے کی ہے. دیکھیے اس وقت بدلتی ہوئی صورتحال ہے. کیوں چاہتا ہے سعودی عرب؟ یمن میں پھنسا ہوا ہے. ابھی ان کی آئل کی جو تنصیبات تھیں اس پر حملہ ہوا تھا، اس پہ ایک بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا ایران کے ساتھ بھی، یمن کے ساتھ بھی. پھر 7% ان کی آئل پروڈکشن جو تھی وہ ارامکو وغیرہ میں وہ کم ہو گئی تھی، تو ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا. پھر دوسری طرف اس وقت شام کی صورتحال جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے، اور اس وجہ سے یہ کردار ایک آگے اس کی پیش قدمی ہو سکتی ہے. کس طرح ہے کہ ترکی نے جو ہے کرد ملیشیا کے خلاف شام میں افینسو کا انہوں نے اعلان کیا ہے. امریکہ ان کرد ملیشیا کو سیریا کے میں وہ سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے پھر ترکی کو بھی دھمکی دی. کرد ملیشیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تنتنا چھوڑ رہے ہیں. یہاں پہ پھر سے ISIS یعنی کہ داعش جو ہے وہ پھر سے یہاں پہ قدم جما لے گی. ہمیں پتہ ہے کہ شام میں روس بھی ہے، خود ترکی بھی ہے، خود سعودی عرب بھی ہے، امریکہ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شام کے اندر صورتحال کچھ بہتر ہو رہی تھی، وہ بھی ایک تشویشناک صورتحال بن رہی. تو ایسے میں عمران خان صاحب ہمارے اپنے لیے ایک بہت بڑی اسپیس ہے. اگر یہ ثالثی کا کردار ہو جاتا ہے یا کم از کم ٹریک پر آنے کے اشارے مل جاتے ہیں تو بہت بڑی، اگر یہ ہو جاتا ہے. باضابطہ اعلان ابھی باقی ہے. ہارون صاحب، ان کے چین کا جو دورہ اس وقت، یہ چین کے دورے پہ ہے، دفاعی معاہدے کے حوالے سے کیا کیا دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، اور پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو آگے بڑھانے میں کتنی مدد ملی؟ یہ اگر کسی کو معلوم ہو نا کیا کیا دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، نہیں مطلب تو چینی اس کے لیے، امریکی انٹیلیجنس CIA اس کے لیے نا آپ کو $10 لاکھ دینے کے لیے، یا مجھے اگر میں بتا سکوں، جب اس دو قریبی ملکوں میں جیسے امریکہ اور اسرائیل ہے، جیسے پاکستان اور چائنا ہے، جو اسٹریٹجک یہ تعلقات ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں کہتے ہیں تصویراتی تعلقات اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ تعلقات ہوتے ہیں، تو کوئی چیز جو ہے وہ کم ہی ظاہر کی جاتی ہے. مطلب الخالد ٹینک بنانا ہے تو اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ طیارہ لڑاکا بنانا اس کو ظاہر ہے اور وہ چھپا رہ بھی نہیں سکتا. لیکن جو اصل کوآپریشن ہوتا ہے اس کے بہت سے پہلو جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہاں بات رہی سی پیک، میں نے کہا نہیں، صرف سی پیک نہیں، سی پیک تو سپر سی پیک میں اب بھی کہتا ہوں، اور میں اس پہ اصرار ہے، دنیا دیکھ لے گی اس پہ. میں نے معلومات کی بنیاد پہ کہا ہے، ذمہ دار ذرائع کی کو اپنے طرف سے تھوڑی کوئی شاعری تھوڑی کی ہے. شاعری ہم کالم میں کرتے ہیں، پروگرام میں نہیں کرتے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ کشمیر پہ بات ہوئی ہے، وہ تو جو طیارہ ملا رافیل اس کی پوجا کر رہے ہیں. دیکھو وہ جو بھارت کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہے نا گریٹر انڈیا کی، اکھنڈ بھارت کی، جو گاندھی جی نے وزیرستان کی سرحد پہ کھڑا ہو کے کہا تھا ہم بامیان تک ہیں، وہ عظمت کی خواہش سب قوموں میں ہوتی ہے، اور جنہوں نے جوتے کھائے ہوں 700 سال ان میں زیادہ ہوگی، فطری بات. جن پہ 1000 برس تک جنبیوں نے حکومت کی ہو تو وہ زیادہ ہوگی. انتہا وہ آپ دیکھتے نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، سکھوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ، شودروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو وہ اس میں سال لگے گا، لیکن خواہش ان کی یہ ہے
کہ اگر ہو سکے تو پاکستان کو سبق سکھایا جائے, کیونکہ مودی کی پاپولیرٹی کا اسی پہ انحصار ہے, جیسے عمران خان کا انحصار اس پہ اس کا ورکر موٹیویٹڈ رہتا ہے اس بات پہ کہ ٹھوک دے نواز شریف کو, شہباز شریف کو, فلاں کو, ترقی ہو نہ ہو, معاملہ ٹھیک ہو یا نہ ہو, یہ زیادہ ضروری ہے. پولیس ٹھیک ہو, دیکھیے اس پہ بات ہو رہی ہے, افغانستان پہ بات ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ پہ لازماً بات ہوگی, اس لیے ہوئی ہے, اس لیے ہوگی کہ مڈل ایسٹ کا امن چین کو سازگار ہے, چین اس میں مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا. چین یاد رکھیے ایران کے معاملے میں اب بہت زیادہ مدد کرنے کے پوزیشن میں ہے, $225 بلین وہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اس کی مڈل ایسٹ پہ نظر ہے. یہ پرانا چین نہیں ہے. چینی ہمیشہ کہتے رہے ہم اپنی سرحدوں سے باہر نہیں نکلیں گے. تو اس خادم نے اپنی اخباری زندگی میں جو چند ڈھنگ کی پیشین گوئیاں کی, ساری تو نہیں پوری ہوئی, بہت سی غلط بھی ہو جاتی ہیں, اندازے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ چین اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا. بہت پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کیوں, میں کہتے تھے اس لیے کہ یہ سب سے طاقتور انسانی جبلت ہے. مجھے اس پورے دورے میں جو ہے نا, ظاہر بات ہے کہ ایک ظاہر بات پوری دنیا کا نقشہ تو نہیں کھینچ سکتے, لیکن مجھے جو لگا ہے کہ ایک سی پیک کا ایک پورا رینیوڈ ایک اس پہ عزم ہے, کیونکہ ایک سلو ڈاؤن کا ایک پرسیپشن جا رہا تھا, تو وہ کلیئر ہوا. پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, پھر ہماری پوری عسکری قیادت, پھر سیاسی قیادت عمران خان صاحب کے لیڈرشپ میں, جو مجھے جو اس میں اہم بات لگی, علاوہ اس کے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ڈیفنس کے پروجیکٹس پہ بات ہوئی ہے, انہانس ہوئے ہیں, کہ چین کے صدر کے دورہ بھارت سے قبل کشمیر پر تفصیلی بات چیت ہونا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا اعتماد ہے, دونوں کا کانفیڈنس ہے, اور ہر اسٹیپ سے پہلے اس کانفیڈنس کو دہرایا جاتا ہے. اور یہی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی مور لیس کی ہے, جو اپنا ان کا میڈیا کا بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اس وقت چین کے انڈیا میڈیا بہت شور مچا رہا تھا کہ چین کے اوپر, کہ چین کے صدر آ رہے ہیں, انہوں نے کشمیر پہ کوئی نہیں کیا. انہوں نے کشمیر پر ایک پورا اعتماد کا وہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تنازع ہے اور اس کا حل جو ہے وہ قراردادوں کے ذریعے, اقوام متحدہ کے قراردادوں کے ذریعے ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل ایک بہت ہی کامیاب دورہ ہے ان ٹرمز آف ہماری اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, اور ساتھ ساتھ میں مقبوضہ کشمیر کا جو اس وقت مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں اس میں چائنا کی سپورٹ, چائنا خود لداخ کی تقسیم کا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یونیلیٹرلی بھارت کوئی بھی اسٹیپ نہیں لے سکتا, ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل, اور معاشی طور پہ چین کے تعاون کے حوالے سے وزیر اعظم نے ان کا چینی صدر کا شکریہ بھی ادا کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہارون صاحب کہ ملک ہمارا جو اس وقت ہے وہ مشکل معاشی صورتحال سے باہر نکل چکا ہے. اس کے برعکس آج جو سرینا چوک پہ جو مناظر دیکھنے کو ملے, تاجروں کا جو احتجاج جاری ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بحران جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے لوکل سطح پہ؟ کل میں نے پروگرام ختم کرنے کے بعد نا ایک دوست کے پاس گیا تھا, جو ایک بہت بڑا پالیٹیشین ہے بڑے, اور ایک چینی کمپنی کے ڈائریکٹر بھی ہیں, چین کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کے ڈائریکٹر, چینیوں کے ساتھ پرانا ان کا کاروبار مڈل ایسٹ میں کرتے تھے. تو وہ چودھری صاحب کو نا بہت, آپ کے سامنے میں نے انہیں فون کیا تھا میں آپ کے پاس کھانا کھاؤں گا, چاہے کو میزبانی کا بڑا شوق ہے چودھری صاحب کو. میں نے ان کو فون کیا کہ کھانا پکوا کر رکھیں, میرے بہت عزیز دوست ہیں, کھانا پکوا کر رکھیں, میں آؤں گا اور کچھ بھی نہیں, دال چاول کھاؤں گا. مگر وہاں جب پہنچے تو اٹ ٹک 45 منٹس, بلکہ 50 منٹ لگے ہیں جی, حالانکہ وہ کھانا پکا ہوا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ چلا کہ چودھری صاحب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ دال چاول کیا ہوتا ہے, کوئی تکے, کوئی مرغا, کوئی فلاں, وہ لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, کیپیسٹی ہوتی ہے چیزوں کو کرنے اور سمجھنے کی. ظاہر ہے میں ان کا مہمان تھا, میرے پرانے دوست ہیں, خوش دل آدمی ہیں, بہت سے فیصلے زندگی میں انہوں نے میرے مشورے سے کیے. کیپیسٹی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ٹیکس کا جو کلیکشن انہوں نے بڑھانی تھی, جو بڑھانی چاہیے, جو بالکل مبارک بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ٹیکس بڑھنا چاہیے. ٹیکس آدھی تو معیشت کالی ہے اور ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جو ڈاکومنٹیشن کے بغیر معیشت چلا سکتا ہے؟ لیکن اس کا ایک سلیقہ اور کرینہ بھی ہوتا ہے نا, ایک ارادہ ہے, خواہش ہے, اور ایک ہے کہ بھائی آپ اس کو پریکٹیکلی کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے آدمی کون تھا؟
اس کے لیے آدمی جو ہے یہ جو ارد گرد اس کے خوش آمدی پھرتے ہیں جو اس کے مشیر نہیں نوکر ہیں یہ اس کے, یہ تھوڑی بتا سکتے ہیں. کسی بھی ڈھنگ کے آدمی سے پوچھے ٹیکس کلیکشن میں کون مدد دے سکتا ہے, وہیں سے افسر ڈھونڈ لیں گے اور ریٹائرڈ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ مل جائیں گے, ایک آدھ نہیں 10 آدمی میں اس کو بتا سکتا ہوں, اور مجھ سے بہت زیادہ بہتر دوسرے لوگ بتا سکتے ہیں. میں تو کوئی ٹیکس کلیکشن کا ایکسپرٹ تھوڑی ہوں, میں تو ایک سرسری معلومات جو ہوتی ہیں اخبار نویس کی ہوتی ہیں اور بھی کئی اخبار نویسوں کی ہوگی. ایک بریک مجھے لینی ہے, میں اویس توحید صاحب کا پوائنٹ آف ویو ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے اویس توحید صاحب بات ہوئی تھی کہ ٹیکسز کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے, اور تاجر آج بلکہ ایک چودھری کاشف صاحب ایک چینل پہ جو کہ صدر ہیں مرکزی تنظیم کے, وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم ٹیکس دینے کے خلاف نہیں ہیں, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن جو رشوت ہے, کرپشن ہے, بلیک میلنگ ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو خیر تاجر جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان سے کون اللہ ہی سمجھے, ڈاکومنٹیشن بھی ہونی چاہیے, ٹیکس چوری بھی کرنا چاہتے ہیں, ٹیکس دینا بھی نہیں چاہتے, صرف زبانی جمع خرچ پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو بچپن سے ہی دیکھا ہے زبان پر اور چٹھی پہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کے کاروبار ہوتے ہیں, کراچی سے لے کے لاہور اور ہر جگہ پہ, گجرانوالہ ہر جگہ پہ. یہ تو بات ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن دیکھیں ایف بی آر کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی غلط ہے. آپ ٹیکس کی لیئر پہ لیئر بڑھا رہے ہیں. اسی طرح ہے کہ مجھے سر کا درد مجھے ہو اور آپ مجھے پیر کے علاج کے لیے جو ہے میرے کوئی بام لگا رہے ہوں یا کچھ اور مجھے کریپ بینڈیج باندھ رہے ہوں, یہ تو بہت طریقہ کار غلط ہے. آپ نے 50,000 کی شرط رکھی, شناختی کارڈ کی شرط رکھی, پھر رجسٹر ہونا پڑے گا, پھر رجسٹر ہونے کا پرسوں انہوں نے ہٹا دیا, پھر انہوں نے ریٹیلر پر ایک فکس ٹیکس لگایا ہوا ہے, پھر ان کو رجسٹریشن دے رہے ہیں, جنرل سیلز ٹیکس الگ ہے 17%. تو آپ یہ ٹیکس کی لیئر جو بنا رہے ہیں وہ کس وجہ سے بنا رہے ہیں؟ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو ذرا آسانی سے اس کو طے کریں نا, لیئر پہ لیئر چڑھائیں گے, طے در طے مشکلات پیدا کریں گے. تو جب پہلے کچھ ہے ہی نہیں, بیس میں ہی کچھ نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ اتنا جو قلعہ بنا رہے ہیں, بلبلیاں بنا رہے ہیں ٹیکس کی, وہ میرے خیال میں غلط ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے پورا جو ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ایف بی آر کے اندر جو بابو کلچر ہے وہ ابھی تک کتنا ایکٹیو ہے کہ وہ کرنے نہیں دے رہا ہے. ایف بی آر کی ناقص پالیسیاں کتنی ہیں. میرے خیال میں اگر اس کو اگر انہوں نے زیادہ طول دیا, کیونکہ 2829 کو انہوں نے کہا ہے, اور 2829 کا مطلب ہے کہ مولانا کے دھرنے سے پہلے تو ایک ماحول بنے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اقتصادی حالت اتنی نہیں ہے, اس کے پیچھے سیاسی عزائم کچھ بھی ہوں, تجارتی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت, اس کا ایک ووٹ بینک ہے پی ایم ایل این کا, لیکن اس کے پیچھے پرابلمز بھی ہیں, اور ہماری جو کارکردگی ہے ایف بی آر کی وہ بھی منہ بول رہا. بالکل, اور حکومتی ترجیحات اور حکومتی کارکردگی کے حوالے سے بڑے اہم سوالات ہیں جو ان کے جوابات جاننا ہارون صاحب سے اور اویس توحید صاحب سے بڑا ضروری ہے. ہارون صاحب, اس سے پہلے اگر یہ تاجر برادری اسی طرح سے پریشر کریٹ کرتے رہے, اور 31 اکتوبر کو مولانا صاحب بھی اعلان کر چکے پہلا پڑاؤ جو ہے اور اکٹھے ہوں گے, تاجروں کو چھوڑیں جی اس پہ بات, یہ دباؤ ان کے اوپر, حکومت کے اوپر مزید دباؤ تو ہے. 20,000 آدمی بلا لیے, ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں سیاستدانوں کی. کوئی سیاستدان ایسے نہیں, میں نام نہیں لوں گا, جو جھوٹ نہ بولتا ہو. آپ مجھے ایک سیاستدان کا نام بتائیں. میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھوں گا کس ساتھ 3 لاکھ کا اجتماع کھانا 75,000 کے لیے پک رہا تھا. مولانا صاحب کہتے 15 لاکھ آدمی لے کے آئیں گے. 15 لاکھ آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں, انہوں نے کبھی 15 لاکھ ووٹ آج تک نہیں ملا. ٹوٹل 100% ووٹر بھی لے ہیں تو کتنے ہوں گے, 4 لاکھ 5 لاکھ. سوئز MP, سوئز جماعت اسلامی, سوئز طاہر القادری. طاہر القادری کا میں جلسہ پہلے جو دیکھا تھا تو کہتا تھا ریلوے اسٹیشن تک عوام ہے, اور خدا شاہد ہے کہ 200-300 فٹ سے زیادہ نہیں تھے. موچی دروازے کے باہر چند سو آدمی کھڑے تھے. اور ان کو چھوڑیں آپ ان کی باتوں کو کہ یہ کریں گے. باقی یہ گھبرائے ہوئے ہیں, یہ اپنا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, ان کے آدمی پکے ہیں. ہر کہیں وہ مظاہرے کتنے ہوں گے یہ نہیں میں کہہ سکتا. دیکھیے یہ تو اندازہ لگانا ویسی حماقت کی بات ہے, لیکن ریزنیبل تعداد میں لوگ آئیں گے, اور یہ انہیں اب یہ واضح ہو گیا, روکنے کی کوشش کریں گے. باقی رہ گئی پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سفید جھوٹ بول رہی ہے, ہم شامل ہیں, ہم اخلاقی اور سیاسی تائید کریں. اخلاقی تائید کیا ہوتی ہے؟ اخلاقی تائید کیا ہوتی ہے؟ کوئی آدمی ہے, میں اس کو کہتا ہوں, وہ کہتا ہے میں فلان سی شادی میں کہتا ہوں نہ کرو, میں تمہاری اخلاق کی تائید کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دھرنے کے وہ مخالف ہیں, طریقہ کار مذہبی کارڈ استعمال کرنے کے مخالف ہیں, جس پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ان کا موقع. اخلاقی تھا وہ الٹرنیٹو روٹ بتائیں گے. آج چیف منسٹر نے کہا الٹرنیٹو روٹ بتاؤ, تو بڑا گائیڈ رہا ہے, صحرائے عرب ہیں, تو الٹرنیٹو روٹ بتائے گا. روٹ ان کو پتہ نہیں, وہ وہاں کے رہنے والے جمعیت علماء.
नून लीग का आज का क्या हुआ मीटिंग में आपको पता है? नहीं, वो पीछे कुर्सी करके बैठा था। हाँ जी, अच्छा, विद इन द पार्टी बड़ी और वो आधे बंदे मुखालफत कर रहे थे। नवाज शरीफ को सिफारिशात पेश करेंगे, कौन सी सिफारिशात? या कहीं शामिल होंगे या कहीं नहीं शामिल होंगे, या कहें इन शरात के तहत। पीपल्स पार्टी कम से कम ये तो कहती है ना, भाई धरना न कहो, मजहबी कार्ड इस्तेमाल न करो, तो हम क्लियर। और टाइम का कि इतने दिन के बाद ओवैसी साहब, नून लीग, नून नवाज शरीफ चाहते हैं, नून उसका लीग भाई में चाहते सबसे नहीं। पहले कल उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद हतमी फैसला होगा। नहीं, देखें बात सुन, सबसे पहले बात करें मौलाना फजल रहमान की। अभी तो मरकजी किरदार वो है ना। मकसद क्या है? हमने परसों हमने ये बात कही थी खैबर पख्तूनख्वा की बात कि इनका प्लान 27 अक्टूबर को नहीं है। इस वक्त जो हमें इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि मौलाना साहब चाह रहे हैं कि वो सक्खर से जुलूस की क़यादत करें, और हमें पता है कि लारकाना, सक्खर, जैकबाबाद, यहाँ पर से बहुत लोग आएंगे, बहुत ये मैं लोग बहुत पहले हैं। कह चुका JUI हूं। के डॉक्टर खालिद सुमरो जो है, जब उनके सेनेट का मसला हुआ था मौलाना फजल रहमान से, तो कोई 60-70 हज़ार का उन्होंने मुदाहरा किया था सक्खर में। हमारी उनसे बड़ी दोस्ती थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, सुसाइड अटैक में मारे गए। मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं कि वहाँ से मोमेंटम बने, टाइम बाय करें, वहाँ से गिरफ्तारी नहीं होगी मौलाना फजल रहमान साहब की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अंदरून खाना ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, हुकूमत हमारी है, आप हमें फैसिलिटेट करें। ऑफिशियली ये सिंध गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि फुल्ली आप इनको कोऑपरेट करें, जो जलसे मौजूद। इसका मतलब ये है कि अगर वो पंजाब से अगर जाते तो उस्मान बुज़दार साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गिरफ्तार होते, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा से होते तो जब भी गिरफ्तार होते। तो वो मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं, लिहाजा कराची से मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं और एक इमेज बनाना चाह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा जलसा होएगा। गिरफ्तारी हो गई तो फिर तो बहुत वाह वाह। लेकिन जो मुझे हारून साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का जो रोल लग रहा है और लीना, वो ये है कि इनका मकसद क्या हुकूमत गिराना है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनको भी पता है, उनको भी पता है। देखें, सिर्फ महीनों के ऐलान से तो हुकूमत नहीं गिरती, फिर ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितने भी मसाइल में घिरी हुई हो, मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट हमारी इस्टाब्लिशमेंट के साथ उनकी एक बहुत हम आहंगी है, एक पेज पर है। मौलाना फजल रहमान साहब ये चाह रहे हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, एक स्पेस क्रिएट करना कि इन मज़ाहिरों से एक अनरेस्ट की एक फ़िज़ा बनेगी, और जो इस वक्त तक अपोजिशन नहीं कर सकी, जो पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं कर सकी है अब तक, कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग रखे या स्पेस मिल सके, वो स्पेस ढूंढना चाह रहे हैं। और वो ये समझ रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि उनकी रेलेवेंस बन गई है पॉलिटिकल सेटअप में, उनकी रेलेवेंस बन गई है मीडिया टॉक शोज़ में, टीवी स्क्रीन पर उनकी रेलेवेंस बन गई है इस अपोजिशन जमातों में जहाँ पे बिल्कुल इररेलेवेंट थे, वो बिल्कुल आइसोलेशन में थे। नून लीग पीपल्स पार्टी की बैठकें हो रही हैं, वो इसी पे हो रही हैं कि जुज़वी शिरकत करें, कुल्ली तौर पे करें, ना करें, क्या करें। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान एक स्पेस ढूंढ रहे हैं उस अंडरस्टैंडिंग में, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अपोजिशन को एक ऐसी मिल जाए कि वो अल्टरनेट हो आगे चल के। तो इस वक्त उनका जो मेन जो अज़ाइम है वो ये नज़र आ रहे हैं। हारून साहब, आगे मौलाना साहब के हवाले से कि ये एक तो 2014 में जो इमरान खान साहब ने धरना, और वही कुछ आज सिनेरियो रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, कितनी मुमासलत नजर आती है उस धरने में और इस वक्त मौलाना? बड़ी मुमासलत है। उस वक्त भी इमरान खान साहब इसी तरह फसाद करे। आज मेरे बेटे ने कहा कि इनको क्या अखलाकी तौर पे उन्हें रोकने का, ये आए थे और इन्होंने यहाँ धमा चौकड़ी मचाई थी और ये सब किया था, तो वही वो कर सकते हैं। हक तो उन्हें कोई नहीं ये कहने का कि जी ये मौलाना साहब फलां वजह से आ रहे तो फलां वजह से। आप किस वजह से आए थे और आपको क्या हक था ईवान सदर पे और असम्बली पे हमले करने का? जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हारून साहब, और ये बड़ा रैपिड फायर राउंड रहेगा। हुकूमती कारकर्दगी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या इस मौजूदा हुकूमत की तैयारी मुकम्मल नहीं थी? ये तो जाहिर है बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी, वरना क्या इस तरह की हम मकाना बातें करते कि $200 बिलियन आ जाएंगे? क्या इस तरह की बातें करते कि टैक्स कलेक्शन जो है वो डबल हो जाएगी? क्या इस तरह की बातें करते कि 100 दिन के बाद हमारी कारकर्दगी देख लीजिएगा? और क्या उस वक्त ये अचानक इतने पैनिक का शिकार होकर दुनिया भर में जाते और शोर मचाते, सेल्फ पिटी में चले जाते कि जनाब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है? ये तो पहले ही पता था पैसे नहीं है, कर्जे बहुत लिए हुए हैं।
कोई तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं थी। होमवर्क, तो ये 5 साल जब ऑपोजिशन में थे होमवर्क तो मुकम्मल नहीं था। सबसे बड़ा मसला था इक्तिसादी मसला, और उसके अंदर इनको नाकामी हुई, लड़खड़ाए और उसके बाद रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि इनके ओपनिंग बैट्समैन जो थे असद उमर साहब, वो बहुत जल्दी रन आउट हो गए या ख़ुद इमरान खान साहब ने उन्हें घर भेज दिया। तो पूरी माशी टीम जो है वो फौरी तौर पर वो नाकाम रही, और फिर उससे एक रिकवरी नहीं हो पाई। जैसे क्रिकेट में मैच में होता है ना, ऊपर के ऊपर Bounce back तले अगर करते हैं। 2-3 बैट्समैन हो जाए तो फिर आपकी इनिंग संभाला नहीं होती। नाइट वॉचमैन से इनिंग थोड़ी खेली जाती है, ओपनिंग बैट्समैन से अरे खेली आगे जाती है। अच्छा राइट, तरजीहात प्रायोरिटीज तय ना की जा सर। सकी। जनाब वाला यही एक बात थी असल। पानी यहाँ मरता है, आदमी सैकड़ों काम नहीं करता। टैक्स कलेक्शन भी कर दूंगा, पुलिस भी ठीक कर दूंगा, बल्दिया भी ठीक कर दूंगा, अदलिया भी ठीक कर दूंगा, फलां भी ठीक कर दूंगा, और जनाब आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। ये इस तरह नहीं होता। काम क्या करने थे? पुलिस को ठीक करना था। अदलिया में चीफ जस्टिस ने बहुत सा काम किया, उनकी मदद करते, जजों की तादाद दुगनी करते, FBI की तश्कीलें 9 करनी थी, और ये खौफ पैदा नहीं करना था जो उन्होंने पैदा किया कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तक कहते हैं 5 आदमी, और 5 आदमी गिरफ्तार करने की ख्वाहिश नहीं है, जेल में डालने। बिल्कुल नहीं। 5 आदमी को फांसी देने की ख्वाहिश है, 1 पार्टी रूल की ख्वाहिश है। आप देखते नहीं कि अखबार नवीसों से कितनी नफरत करते हैं? क्या 100% अखबार नवीस करप्ट है? वो लिखते हैं अखबार नवीस करप्ट है, अखबार नवीस लफाफ है, अखबार नवीस बेईमान है, अखबार नवीस फरार चले है। सर, तो मीडिया अब हालांकि अखबार नवीसों ने बिल्कुल जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं, मतलब खारजा पॉलिसी में इन्होंने डट के दाद दी, तकरीर पे दाद दी, हर चीज पे दाद दी। कोई तरजीहात थी नहीं, तय ही नहीं थी, मालूम ही नहीं था पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है। मीडिया और अखबार नवीस का जिक्र करें हारून साहब, मीडिया ने क्या ताउन नहीं किया? ये मीडिया सवाल ना उठाए? देखिए, मीडिया की वजह से तो इमरान खान साहब को इतनी लाइमलाइट मिली है, क्योंकि 2008 में तो इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर दिया था, और उसके बाद हर प्राइम टाइम शो में बैठे होते थे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब को जो सपोर्ट किया मीडिया ने, वो चाहते थे कि 2 पार्टी रूल एक जो बना हुआ है, म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, उसके चेक एंड बैलेंस के लिए आए। लेकिन जब ये आए हैं तो देखिए, बर्दाश्त का मादा जो है वो मेरे ख्याल में PTI में नहीं है, PTI के फॉलोअर्स में नहीं है। और इतना ज़्यादा आप एक दूसरे को नथी कर देते हैं कि अगर मुस्लिम लीग की फेवर में एक जुमला चला जाए तो इसका मतलब है कि आप मुस्लिम लीग से लिफाफे लेते हैं। ये बेसिकली मीडिया का काम अक्कासी करना है। मीडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ हुकूमत के पीछे मीडिया पड़े नवाज हुए शरीफ को और जरदारी को ग्लोरीफाई करता है, इसके बरक्स करता है। बहुत पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त का मादा है। हमने जो अपने सहाफ़ती करियर में देखा, आप कुछ भी कह लें, आप कुछ भी कह लें, नहीं करते। नून लीग के अंदर लिफाफा जो जर्नलिज्म है वो शुरू किया है, करप्ट किया इन्होंने पंजाब में, और ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं। और इनकी तारीख का मसला ये है, इनकी तारीख शुरू होती है 2011 से। तो इन बच्चों के जो ये है कि तारीख प्रॉपर है, जमहूरियत की तारीख पीछे है, मज़ाहमत की तारीख आगे है जी। मसाइल का मुताला सतही अंदाज में सरफेस बस तैयारी नहीं थी, वो तो हम इस सवाल को तो निपटा चुके तो नहीं कर सके। अच्छा, पार्टी तंजीम नाकिस थी? नाकस पार्टी तंजीम थी ही नहीं। पार्टी तंजीम, पार्टी को वो जंपिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था, ठीक है ना। आज भी उसका ये पार्टी जो है ना, वो कमजोर तरीन, नाकस तरीन, मामूली तरीन लोगों के हवाले की हुई है। आगे चलो। वैसे तो साहब, क्या काबीना नाअहल कमजोर रही? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। इक़्तिसादी टीम की नाकामी के बाद तो फिर रिकवर हो ही नहीं पाए। आप देख लीजिए, आप देख, एक मिनट मारून साहब, एक मिनट। हफीज़ शेख आए, ये जुबैदा जलाल हैं, ये फहमीदा मिर्ज़ा हैं, ये कहाँ के लोग हैं? सारे आप देख लीजिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, ये नदीम बाबर हैं, ये रज़ाक दाऊद हैं, ये कौन है? ये सारे पुरानी काबीनाओं के हैं, इनकी टीम के तो नहीं है। मैं तो आईटी, अब ये देख लो कि ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी है, इसका क्या काम IT से? वो खुद कहते हैं, मुझसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन में, IT की मुझे दस्तरस ही नहीं है। अली जैदी बेहतरीन होते हैं IT के दौरान। इसका मतलब ये है कि आपने सिलेक्शन में भी मसला किया। अली जैदी साहब की तो शायद ख्वाहिश भी थी उनको IT मिले। बहरहाल, लेकिन इसी एक सवाल इस बात से हारून साहब कि इसी टीम को फिर रीशफल करके क्या नतीजा अखज़ कर लेंगे? क्या करें? नहीं मतलब यही टीम बंदे नहीं है, बात सुने, बंदे बहुत हैं, पार्टी के बाहर हैं, उन्हें पार्टी में लाएं। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं और लोग हैं,
لیکن وہ بندے اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک مزاج کا پرابلم ہے. کام اچھے بھی انہوں نے کیے ہیں, وہ اس کا ہم بہت ذکر کرتے رہتے ہیں. شوکت خان ہم ورلڈ کپ نیبلیونیم کو ہسٹری اور شوکت خان ہم اور بھی بنا رہے ہیں. ان کا ایک مسئلہ ہے, آپ نے چندہ پیش کرے نا 10 کروڑ روپے, وہ لیں گے اور یہ تاثر دیں گے میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے, یہ چندہ قبول کرو. ان کی پارٹی میں میں نے ہزاروں آدمی شامل کرا, ہزاروں فہرست بنا سکتا ہوں. جب بھی کسی کو شامل کرایا ان کا تاثر یہ تھا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میرے پاس لوگ چل کے آتے. یہ نہیں انہوں نے کبھی کہا کہ بہت اچھا کیا, بڑا بہترین کام کیا, کسی سے بھی. میری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن افسروں کے انتخاب میں سب سے بڑی غلطی, جی اویس توحید صاحب, سب سے بڑی غلطی پھر کیا افسروں کے انتخاب میں ہوئی؟ نہیں, افسروں کا ظاہر بات ہے, دیکھیں ایک تو بیوروکریسی کا جو ہے نا, وہ ہم نے 2 طریقے کی گورننس دیکھی ہے. نون لیگ کی جو ہے گورننس ہے وہ ہینڈ پکڈ بیوروکریٹس کے ذریعے ہوتی ہے. فائر وال بنا لیتے ہیں, کوئی بھی بڑی سے بڑا پلان لے کے جائے وہ فائر وال, یعنی کہ وہ جو حسن فواد ہیں ان کو کراس نہیں کر سکتا, نواز شریف سے ملاقات نہیں کر سکتا, نہ کسی کی برائی کر سکتا ہے, نہ کوئی نقص نکال سکتا ہے. دوسرا پیپلز پارٹی کا ہے, وہ سارے پولیٹیشنز پہ کرتے ہیں, اس میں بیوروکریسی سائڈ لائن کر دیتے ہیں. وہ بھی غلط ہے, یہ طریقہ بھی غلط ہے, دونوں کا. اور جو عمران خان صاحب کی حکومت کا میں دیکھا ہے اس میں بیوروکریسی بہت ہی خائف رہی ہے, ایک فائل پہ دستخط کرنے سے خائف رہی ہے, اور اس کے بڑی وجہ جو ہے نیب کا کاروبار ہے. بہت خوف. اخبار میں سے کو نہیں ڈرا رہے, ان کی ناک رکھڑی پہلے دن سے میڈیا کی ادائیگیاں بند کر دیں, بعد میں اس میں پھر کیوں تبدیلی کی؟ پھر آپ یہی کرتے. میڈیا سے اور عدالتوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور بیوروکریٹس اہل بھی بہت بیوروکریٹس ہیں, پالیسی میکر نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا, بہت تحمل کا. اچھا کیا, تحمل کا مظاہرہ بالکل صحیح چاہیے. اگر ایک کوئی ضد پکڑ لے تو دوسرے فریق کو ضد نہیں پکڑنی چاہیے. تو کیا احتساب کے شور؟ اب آپ دیکھیے نا, یہی بائی دی وے سوالات رہ جائیں گے, مجھے اندیشہ ہے. مولانا فضل الرحمان کے معاملے میں میڈیا کس پہ زیادہ تنقید کر رہا ہے, عمران خان پہ یا مولانا فضل الرحمان پہ؟ کس پہ زیادہ؟ حکومتی اس وقت جو مولانا فضل الرحمان پر ظاہری بات ہے کہ مذہب کا استعمال نہیں کر رہے. آپ ایک ٹویٹ مجھے دکھا دیں 10,000 کم از کم آدمی ان کے ٹویٹ کرنے والے جس نے کہا ہو کہ میڈیا نے اس میں مثبت کردار ادا کیا, یا یہ کہا کچھ مثبت کردار ادا کیا, یا کہا ہو 20% مثبت کردار ادا. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تمہیں ایسے سیدھا کریں گے تم یاد رکھو گے. اوورسیز پاکستانی, سمندر پر پاکستانیوں سے غیر ضروری غیر معمولی امیدیں وابستہ کر لی گئی. حقیقت پسندی نہیں ہے نا بھائی. اوورسیز پاکستانیز یہاں انویسٹ کریں, یہاں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ تو انویسٹ کرتے نہیں. بڑی فارن کمپنیاں انویسٹ نہیں کرتی, وہ ضرور انویسٹ کرتے. مثلاً آپ انہیں کہتے ہیں یہ ڈیم ہے نا, عباس صاحب ڈیم جو ہوتا ہے ایک سرسری اندازے کے مطابق 4 سال میں اپنے اخراجات پورے کر دیتا ہے. تو اس پہ انویسٹمنٹ کتنی اچھی ہے, 25% اگر پروفٹ ہو رہا ہے ہر سال تو کتنی اچھی ہے. بھئی یہ ڈیم بنا دو, $10 بلین دے دو, جتنے دینا چاہتے وہ تو کبھی اسیس نہیں ویسے کیا جا سکتا, جتنا دینا چاہتے دیتے. ان کو کہتے ہیں جو چینیوں نے کیا تھا, یہ 5 انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں, 4 2 1 انڈسٹریل زون گوادر میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے. یہاں 5 سال کے لیے ٹیکس ریبیٹ ہے. سرمایہ بہت حساس ہوتا ہے اور بہت لالچی ہوتا ہے. پیسہ جس نے 1-1 کر کے روپیہ جمع کیا نا, کوئی حقیقت پسندی تھی نہیں, خوابوں کی دنیا میں. جب آدمی خواب دیکھتا رہتا ہے اس میں یقین کرنے لگتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا نہیں پتوں پہ لوگوں کو کیا کیا لکھا ہوا نظر آتا ہے, چاند میں الطاف حسین کی تصویر نظر آتی ہے, یہ وہی ہے. اس میں ریمیٹنسز کے فنڈ کے لیے, ریمیٹنسز آنے کے لیے, فیسیلیٹیشن اس کے بڑھاؤ کے لیے ہمارے بہت اچھے دوست ایم اے منان کارپوریٹ سیکٹر میں, انہوں نے ظاہر ہر دور حکومت میں انہوں نے سروسز آنرری دی ہیں. انہوں نے نواز شریف کے دور میں کافی اس میں بہت بہتری آئی تھی اور بہت بڑھ گیا تھا, اس کی مثالیں دے رہے تھے شوکت ترین وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو قابل لوگ ہیں فری میں آنرری طور پہ کام کرتے ہیں, جیسے اور 50 لوگ ہیں, ان کے ذریعے ریمیٹنسز کو مزید لایا جا سکتا ہے. اس معاشی جو ہمیں اس وقت عدم استحکام کا سامنا ہے اس میں بہت بڑھاوا ہو سکتا ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب سے یہاں کے پاکستانیوں سے بہت زیادہ توقعات لگاتے ہیں, بہت زیادہ ان کو نہیں کھونا چاہیے. چلیے میرا اندازہ اگر غلط ہو, کم از کم 70 میں یورپ جاتا رہتا ہوں, میرے ساتھ یورپ سے امریکہ سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں, آسٹریلیا سے. اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں, اس میں تو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ یہ ان کے ووٹ. 2 چیزیں رہتی ہیں, ایک تو نیب
ہاں جی ایک نیب والا اور اور دوسرا ماضی کا یہ جو طرح ملبہ سارا یہ جو بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ پچھلی نیب کا پہلے پوچھ لیں اگر آپ پوچھ لیں تو نیب کا تو جی میں تو ایک فکر میں کہتا ہوں نیب نے ثابت کر دیا کہ وہ جانبدار ہے. دیکھیں نا اس پہ مطلب سبتین کو پکڑا اور اس کو اپنا دوسرے کس کو پکڑا تھا وہ بیلنسنگ ایکٹ کے لیے. خسرو بختیار کی شوگر ملیں کہاں سے آئی ہیں؟ اعلان کرے چیئرمین صاحب کہ جائز پیسے چاہیے یا کاروائی کریں. بی آر ٹی پہ کیوں کاروائی نہیں کرتے؟ مال مجبہ پہ کیوں نہیں کرتے؟ اور کتنی چیزیں ہیں. یہ وزیر صحت پہ یہ الزام تھا اس کو نکالا. عامر کیانی پہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نیب جانبدار ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. اور وہ پورے احتساب کے عمل کو پرگندہ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پگڑیاں اچھالنا نیب کا حق نہیں. نیب کے دباؤ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کوسا جو انہوں نے کہا کہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, لوپ سائیڈڈ جو انہوں نے کہا تھا اپنی تقریر میں ہسٹورک, اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا ورڈ بھی یوز کیا تھا. نیب کے اس وقت جو قائد ہیں جاوید اقبال صاحب, ان کو بہتری اگر وہ نہیں لائے تو اس ادارے کی جو ساکھ ہے وہ مزید خراب ہوگی. آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت اعجاز جاکھانی کے گھر پہ جس طرح انہوں نے ریڈ کیا ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو خواتین کے سوٹ کیس کھولنے کی؟ وہ کرپٹ ہوں گے بالکل ہوں گے, ضمانت پہ تھے نا, نہ کراچی سے نکل رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیاسی جواز پیدا نہ کریں اور ارشد ملک صاحب جیسے ججز کو تعینات نہ کریں, کیونکہ جو ماضی کے حکمران ہیں ان کا احتساب بھی اتنا ہی لازمی ہے جتنا ہارون صاحب ماضی کا ملبہ ہی بہت زیادہ ہے. ماضی کا ملبہ بہت ہے. یہ بات آپ کو شروع میں پوچھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی, ماضی کا ملبہ بہت تھا. دیکھیے میرے پاس افسوس کہ اس وقت فگرز نہیں جو مجھے لانے چاہیے تھے, میری غلطی ہے. مشرف کے زمانے میں غیر ملکی قرضے کتنے بڑے؟ کچھ بھی نہیں, یعنی اتنے معمولی بڑے کہ اسے مینشن ہی نہیں کیا جاتا. اس وقت اکانومی کی پیس بہت تھی نا. نہیں تو اکانومی دیکھو نا, قرضے بھی زیادہ نہیں لیے. 12 اکتوبر کمال یہ ہے 38 بلین کا کمال ہے بھائی جان, قرضے بھی زیادہ نہیں لیے اور اکانومی کو بھی بہتر کیا. میں نے ان سے پوچھا, کراچی میں گیا ان سے ملنے کے لیے کہ آپ نے کیسے کیا. ان کا محنت کی, سویرے ایک میٹنگ کرتے تھے, دوپہر تک کام کرتے تھے, پھر وقفہ کرتے تھے, دوپہر کو ایک میٹنگ کرتے تھے, رات کو کرتے تھے. اکانومی تو بھائی فوجی حکومتوں نے ٹھیک کی. اب لطیفہ اس میں کیا ہے کہ ساری دنیا میں سول حکومتیں ٹھیک کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے سول ادارے اگر مضبوط ہوں وہ زیادہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں. چین میں فوج نے تو نہیں کی نا, ملائیشیا میں فوج نے تو نہیں نا کی. بالکل صحیح. ماضی کا ملبہ بہت تھا. تاجروں کو عادی کر دیا رشوت کا, تاجروں کو رشوت کا عادی کر دیا. پولیس تباہ کر دی, سفارش میں ساری بھرتیاں کی. سول سروس جو ہے جیسے انہوں نے ایکسپلین کر دیا, اس کو تباہ کر دیا. پارٹیوں کو مافیا بنا دیا. ماضی کا ملبہ بہت تھا لیکن انہوں نے بگننگ ہی کہیں نہیں کی. ارشد ملک جج کی بات جو میں نے کی تھی تو وہ ظاہر بات مجھے فیڈ بیک بھی آیا کہ وہ پی ایم ایل این نے کیا تھا, ظاہر بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا تھا. لیکن اصل میں تو اس وقت کی جو ہمارے جو ایجنسیز ہیں, ہماری جو حکومت ہے, ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ جج کا کرائٹیریا کیا ہے تعیناتی کا. جہاں پر زرداری صاحب کا احتساب بھی آپ ان کے کٹہرے میں لا رہے ہیں اور نواز شریف کا بھی لا رہے ہیں. وہ ایک کے اندر بری کر رہا ہے جس کے اندر ثبوت بہت ہیں, ایک کے اندر سزا دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے عمل کو بہتر کرنا ہوگا. ماضی کا ملبہ بہت ہے, اس میں نواز شریف صاحب کی دور حکومت, زرداری صاحب کی دور حکومت دونوں ذمہ دار ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.